کے دو بھائی بڑی محبت کیا کرتے تھے، دونوں شادی شدہ تھے، ایک گھر میں رہتا تھا، ایک پردیش میں رہتا تھا، اور گھر کے اندر بوڑھی ماں تھی، بوڑھی ماں گھر کے اندر، لیکن بڑے بھائی کے پاس ماں رہتی تھی، چھوٹا پردیش میں رہتا تھا۔ کچھ دن کے بعد جب چھوٹا بھائی پردیش سے گھر پہ آیا تو ایک دن اپنے بھائی کو اپنے کمرے میں بلایا، بڑے بھائی کو بلایا، اور بڑے بھائی کو بلانے کے بعد بڑی محبت بھرے لہجے میں ایک بات اپنے بڑے بھائی سے اس چھوٹے بھائی نے کہی، بولے بھائی صاحب ایک زمانہ ہو گیا ماں کی خدمت آپ کر رہے ہو، ایک زمانہ ہو گیا ماں آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، ایک زمانہ ہو گیا کہ ماں باپ آپ ماں کے ساتھ میں کھاتے اور پیتے ہیں، لہذا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ماں میرے ساتھ میں رہے۔ اب ماں کون کہہ رہا ہے؟ یہ چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے بھائی ایک زمانہ ہو گیا تمہیں اپنی ماں کے ساتھ میں کھاتے کھاتے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ماں میرے ساتھ میں رہے۔ بڑے بھائی نے کہا بھائی یہ کیسی باتیں کرتے ہو، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا، آپ اندازہ لگائیں کہ جب بیٹا بوڑھا ہو گیا ہو تو اس کی ماں کتنی بوڑھی ہوئی ہوگی۔ کہا بھائی یہ ایسی نعمت، ایسی انمول چیز مجھ سے کیوں لینا چاہتے ہیں آپ؟ یہاں تک کہ دونوں میں جب بھائیوں میں سمجھوتا نہیں ہوا تو بستی کے لوگوں میں بات پہنچ گئی، بستی کے 4 لوگ جمع ہو گئے۔ اب بستی والوں نے بھی کہا کہ ایسا ہے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ چھوٹا بھائی ہے، اب ماں کو چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیا جائے تو یہ نہیں مانے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، اب تک میں نے ماں کی خدمت کی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ماں کی خدمت کرو تو تم بھی میرے ساتھ رہو، لیکن ماں کو مجھ سے دور نہ کرو، ماں کو مجھ سے دور نہ کرو۔ یہاں تک کہ یہ فیصلہ پہنچ گیا، 4 آدمیوں میں جب سمجھوتا نہیں ہوا تو یہ مقدمہ کر دیا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے اوپر اور بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے اوپر، اور مقدمہ پہنچ گیا عدالت میں۔ زمین جائیداد کا مقدمہ نہیں تھا، پیسے اور بینک کو بیلنس کا مقدمہ نہیں تھا، مقدمہ کس چیز کا تھا کہ بوڑھی ماں کس کے پاس رہے گی۔ بوڑھی ماں، تھوڑی زبان سے بولو، بوڑھی ماں کس کے پاس رہے گی، اور عدالت میں یہ فیصلہ پہنچ گیا۔ اب جج نے اپنے چیمبر میں دونوں بھائیوں کو بلایا، بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی بڑے بھائی کو، بھائی آپ تو خود اس لائق ہو گئے کہ آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ماں کو چھوٹے بھائی کو دے دو۔ جب یہ جملہ سنتے ہیں بڑے بھائی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، رونا شروع کرتے ہیں، گڑ گڑانا شروع کرتے ہیں۔ جب دونوں بھائی اس وکیل کے قبضے میں بھی نہیں آئے تو بات پہنچ گئی عدالت میں جج کے پاس، اور برادران ملت اسلامیہ جج نے کیا کہا کہ دونوں بھائیوں کو لایا جائے۔ دونوں بھائیوں کی باتیں سنی، محبت برابر، الفت برابر، عشق برابر، فیصلہ کیسے سنایا جائے، فیصلہ کیسے سنایا جائے۔ جج نے یہ فیصلہ چھوڑ دیا کہ اب تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گا، تمہارا فیصلہ وہی کرے گی جس نے ایسے بچوں کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارا فیصلہ تو صرف دنیا میں وہی ذات کر سکتی ہے کہ جس نے ایسے عظیم بچوں کو پیدا کیا ہو۔ اس ماں کو لایا جائے، قسم خدا کی دونوں بیٹے اپنی ماں کو لاتے، ویل چیئر پر لاتے، ایک بھائی نے اس مونڈھے کو پکڑا، ایک بھائی نے اس ہاتھ کو پکڑا، لا رہے ہیں اٹھا کر کے، اور عمر اتنی، بڑھاپا اتنا کہ وزن ہے صرف 20 کلو، وزن صرف 20 کلو۔ کیا کیا جائے، ماں کو کس کو دیا جائے؟ اب دونوں بھائی کہہ رہے کہ ماں میرے ساتھ رہے گی، وہ کہہ رہا ماں میرے ساتھ رہے گی۔ ایسی ماں بھی کتنی خوش نصیب ہوگی کہ جس کے لیے 2 جوان بچے لڑ رہے ہوں، جن کے لیے مقدمہ عدالت میں پیش کر دیا گیا ہو۔ یا پھر وہ ماں بھی کتنی خوش نصیب ہوگی جس کے ایسے بچے ہوں، یا وہ بچے کتنے خوش نصیب ہوں گے جس کی ماں ایسی ہو۔ فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ جب نہیں ہوا اب ہوا کیا؟ کہا ایسا ہے ماں کو لایا جائے، ماں سے کہا فیصلہ تم کر دو۔ فیصلہ جب ماں کے اوپر آیا تو برادرانی ملت اسلامیہ ماں نے کہا اے جج صاحب آپ مجھ سے فیصلے کی بات کرتے ہو، میرا بیٹا ایک بڑی آنکھ یہ ہے، ایک آنکھ میری یہ ہے، ایک آنکھ میری یہ ہے، اب تم یہ چاہتے ہو کہ دونوں آنکھوں میں سے میں کون سی آنکھ دوں؟ دونوں میری آنکھ کے تارے ہیں، یہ دونوں میری آنکھ ہیں۔ لہذا برادران ملت اسلامیہ جج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا، گڑ گڑانا شروع کر دیا، اور فیصلے کو ملتوی کر دیا۔ کہا فیصلہ آپ کا فلاں تاریخ میں ہوگا، اس کورٹ کو اس کو یہیں پر روکا جاتا ہے، اس کو ملتوی کیا جاتا ہے۔ اب برادران ملت اسلامی اس گفتگو کو بھی یہیں ملتوی کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ فیصلہ آج کے روز انشاءاللہ آپ کو سنایا جائے گا۔ گزارش یہی ہے کہ جب فیصلہ وہاں پر روکا گیا تو فیصلہ وقت کو دیکھتے ہوئے یہاں پر بھی روکا جاتا ہے، اس لیے انشاءاللہ یہ عدالت کا فیصلہ آج کے روز آپ لوگوں کو سنایا جائے گا۔